السلام علیکم جی۔ صورتحال یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ میں جو ان سے آج پہلا دن ہے، اور جو نشریات ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں، فل کورٹ بینچ ہے، اور مختلف حصے میں نے دیکھے، کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن میں جو بڑا خوش ہوں، بہت سارے اعتراضات کیے جا رہے ہیں کہ جی قاضی فائز عیسیٰ جو ہے نا خواجہ رحیم صاحب کو جو ہے نا بات کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، بار بار سوالات اٹھا رہے ہیں، اور اس طریقے کی متی اللہ جان صاحب کا بھی میں تھوڑا سا تبصرہ سن رہا تھا تو وہ ہنس بھی رہے تھے، لیکن وہ پازیٹیو ہنسی تھی۔ اب میں نے جو اس کا لب لباب دیکھا ہے نا، وہ یہ دیکھا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اور دیگر کچھ ججز جو ہیں نا، وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ آئین کے مطابق بات بتائیں کہ کس جگہ پہ جو ہے نا یہ آئین، یہ جو عوامی یعنی کہ جو آپ کہہ لیں کہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا جو رائٹ ہے وہ کہاں پہ متاثر ہو رہا ہے، پلس سپریم کورٹ کا جو نا جو حق ہے وہ کس طریقے سے متاثر ہو رہا ہے، جبکہ سامنے سے جو آرگومنٹ ہو رہے تھے اور بردر ججز یعنی کہ جسٹس منیب وہ یہ بات بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو سپریم ہے وہ جو ہے سپریم کورٹ ہے، اور پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مطلب اس کو اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ وہ یہ جو اس کا آخذ ہے نا، وہ جو میں سمجھا ہوں ابھی تک وہ یہ بات ہو رہی تھی۔ لیکن میں ایک چیز جو بڑی زبردست دیکھی نا، جو اس وقت میں سارے ہی جو نا اس کو توجہ کر رہے ہیں، کہ جتنے جو ہم خیال گروپ ہے، یہ صرف ججوں پہ نہیں ہے، یہ ہم خیال یہ سارے جو نا وارداتی ہیں، تو یہ سارا گروپ جو ہے نا یہ ڈیفینسو ہوا ہوا ہے، اور ڈیفینسو اس لیے ہوا ہوا ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے نا، پوری دنیا کے اعداد و شمار اگر آپ لے لیں تو یہ انتہائی جو ان سے ہیں قابل لوگ ہیں، یہ ہر چیز کے اوپر جو نا تبصرہ کر لیتے ہیں، ہر بات کو ڈیپلی جو نا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اگر دیکھتا ہوں نا جرمنز کو ملاقاتیں ہوتی ہیں تو کام سے علاوہ ان سے پوچھو نا کہ کیا اور شغل ہے تو یا ہابی کیا ہے، وہ بتائے گا میرا ساکر ہے، اچھا جی بیڈمنٹن ہے، اچھا سوئمنگ ہے، اچھا اس کے بعد اس کی دنیا جو ہے نا وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور کیا کہتے ہیں فیملی، تو جی میں ہوں، گرل فرینڈ ہے یا میں ہوں، وائف ہے، اور ایک آدھا بچہ ہے، یا کہ موسٹلی جو ہے نا کہ کتا ہے میرا یا دو تین کتے ہیں، تو یہ ان کی فیملی ہوتی ہے۔ اچھا اس کے بعد کیا دنیا ہوتی ہے؟ نہیں، یہ ایک مشین کی طریقے سے ورک کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی حال تقریباً یہ جتنی کرسچن کمیونٹی ہے نا، وائٹ کرسچن کمیونٹی اس کو آپ کہہ لیں، کہ وہ یہاں پر پہنچ گئے ہیں کہ اب تو ایک تو نسل ان کی ختم ہو رہی ہے، کیونکہ یہ بچے پیدا کرنا ہی نہیں پسند کرتے، کہ یار رات بے وقت رو پڑتا ہے، کتا ہاں تنگ نہیں کرتا، تو کیا کہتے ہیں پھر یہ 4 سال 3 سال 5 سال جو بھی کتے کی عمر ہوتی ہے، پھر اس کو انجیکشن لگاتے ہیں زہر کا، اس کو مار دیتے ہیں، پھر نیا کتا لے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 10 12 سال تک بھی ان کی عمریں ہوتی ہیں جو ان کو بتاتی ہیں، کیونکہ ان کے موڈیفائی کتے ہوتے ہیں زیادہ تر۔ اب یہ ان کی زندگی جو ان سے نا ٹوٹل ایسی ہے، پاکستانی جو ان سے ہے نا یہ بالکل ایک مختلف ہے، بڑی تمہید باندھی ہے میں نے۔ پاکستانی مختلف اس طریقے سے ہیں کہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ رکشے والا، ٹیکسی والا، تندور والا، یہ جو ان سے نا ٹھیک یہ جو ہے نا وکیل بن جائیں گے، اور یہ وکیل بن کے نا ججمنٹ لے کے آئیں گے، جیسے کہ اب بھی بتا رہے ہیں متی اللہ جان کا جو نا میں سن رہا تھا، تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، اتنی بھی ہارڈ انگلش نہیں بول رہے ان وکلا کو تو انگلش بولنی ہی نہیں آتی۔ تو یہ تو ایون جو اکثریتی جج ہے نا، رائٹ اور لیفٹ اور سینٹر سارے ججز کی میں بات کر رہا ہوں، ماں سوائے چند ایک کے یہ سوچتے بھی جو ان سے ہے نا پنجابی میں یا اردو میں یا اپنی مادری زبانوں میں سوچتے ہیں، یہ انگلش میں سوچتے بھی ہیں، چند ایک ہیں جو سوچتے ہیں، تو ان کی جو تھاٹ پروسیس ہے نا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اب میں جو بات کرنے لگا ہوں نا جو بڑی پازیٹیو ہے، وہ یہ ہے کہ 2 نمبروں کی نا کتی نہیں لائی جائے گی، اور ایسی ویسی نہیں لائی جائے گی، خوب صابن اور سوڈا اور ہر چیز جو ہے نا کتی کے اوپر ہوگا اور رگڑا لگنے والا ہے۔ کیوں؟ بڑا سوال یہ آ جاتا ہے۔ پاکستان کے جو عوام ہے نا بڑی زبردست ججمنٹ دیتی ہے، بڑی زبردست، اسی لیے پوری دنیا یہاں پہ ماشاء اللہ کو سپورٹ کرتی ہے، عوامی رائے میں مداخلت کو سپورٹ کرتی ہے، پوری کی پوری دنیا، یہ ویسٹرن کنٹری تمام، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نا مسلمانوں کے اندر یہ عجیب قسم کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو دماغ رکھتے ہیں۔
آپ مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں، عقل سوچ سمجھ نہیں، جو ٹاؤٹ ہے وہ ٹاؤٹ ہی ہے، جو ایک سائیڈ کا وہ ایک سائیڈ کا ہی ہے، جو دوسری سائیڈ کا وہ دوسری سائیڈ کا ہی ہے۔ ہاں فائٹر اچھے ہیں، کوئی شک نہیں، ریزسٹنس دیتے ہیں، کوئی شک نہیں، ٹرکش ریزسٹنس دیتے ہیں، کوئی شک نہیں، تاریخ گواہ۔ لیکن یہ جو کیا کہتے ہیں جو اس سائیڈ کے لوگ ہیں نا، یا تو یہ تھے جو ہماری سائیڈ کے پاکستان کی یا اس انڈیا کی کچھ ایریے کے جو لوگ ہیں، یا تو یہ تھے، ان کو دیار غیر کہتے تھے، یہاں پہ لوگ گھسنا ہی نہیں پسند کرتے تھے، یا پھر واریئرز جو آتے تھے وہ یہیں کے ہو جاتے تھے، وہ کہتے تھے یار یہ تو گائے بھینس ہیں، ان کے اوپر رول کرو۔ اچھا، وہ رول کرنے کے بعد پھر ان کے اندر ایک جو نا موڈیفیکیشن ہوئی، اور وہ گاندھی کے تھرو ہوئی، وہ جناح کے تھرو ہوئی، وہ دیگر لوگوں کے تھرو ہوئی۔ اب وہ بحث جو ان سے نا اس میں پڑھنا نہیں ہے، ایک دم سے فتوے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ دیکھیں کہ اس وقت میں دنیا میں جو نا یہ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، پنجابی، گجراتی، اور ان کے پیچھے پیچھے سارے جا رہے ہیں۔ ایکچولی میں جو قبائل ہیں نا ان کے حساب سے بات کر رہا ہوں، گجراتی نمبر 1 پہ ہیں، پھر پنجابی جا رہے ہیں، اور پھر پیچھے پیچھے یہ سارے جا رہے ہیں۔ میں کنٹریز کی بات نہیں کر رہا، بھلے وہ جس مرضی عقیدے کا مالک ہو، یہ آگے بڑھیں۔ اب یہ جو نا پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ افتخار چودھری کی جو تحریک تھی عدلیہ آزادی کی، بھلے وہ بندہ 2 نمبر تھا، 3 نمبر تھا، 5 نمبر تھا، اور قاضی فائز عیسیٰ نے آج جو چپیڑ ماری ہے نا عدلیہ کے منہ پہ، یہ جو خود ساختہ عدلیہ ہے کہ چودھری افتخار نے نوٹس لے لیا، خود سے لے لیا، اور 6.5-7 ارب ڈالر کی بتا رہے تھے بات کچھ ایسی کہ 6 ارب ڈالر کی، کہ وہ پاکستان کی عوام کو ٹھگ گئی۔ ایک چیف جسٹس یہ بات کرے کہ میرے عہدے نے جناب یہ خرابی پیدا کر دی، تو کیا بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک وہ مخالفین جو بات کر رہے ہیں نا، کچھ دن کے بعد وہ جناب اٹھ کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ نہیں یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں، اور پھر اپنی اصلاح کرنا شروع کر دیں گے۔ تو بہرحال جو قاضی فائز عیسیٰ جو روک رہے تھے نا، میں اس کا لب لباب دے کر اور پھر ایک شکریہ ادا کروں گا، اور پھر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ قاضی فائز عیسیٰ بار بار اس بات سے چڑھ رہے تھے کہ وکیل اور کچھ جج وہ خیالات، تصورات اور جو حلوہ پکایا جاتا ہے نا، جس کے اندر عوام کو ٹریپ کیا جاتا ہے، وہ اس کے اوپر باتیں کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ بتائیں کنسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے، آپ حوالے دیں اور غلط تشریحات نہ کریں۔ اور اس سے پہلے جو کچھ بندیال صاحب، کھوسا صاحب، اور جو درمیان میں ایک وہ آئے تھے وہ، اور یہ ثاقب نثار، یہ ساری بدروہیں وہ تھیں جو ایسی قصے کہانیاں سن کے شارٹ آرڈر دیتے تھے، اور تفصیل لکھ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ کوئی حوالے نہیں ہوتے تھے، غلط انٹرپریٹیشن بھی نہیں کر سکتے، ہاتھ کٹتے تھے، تو بیڑا غرق کیا گیا۔ اب آخر میں بس یہ ہے کہ جناب جب قاضی فائز عیسیٰ جو آئے ہیں نا، ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھیں کہ ان کے لیے طے کر لیا گیا تھا کہ ان کو نہیں آنے دینا، اور جنرل فیض حمید، جنرل باجوہ، اور یہ پوری اسٹیبلشمنٹ جو تھی، جو گروپ کی صورت میں کام کر رہی تھی، یا تو کوئی ریزسٹنس تھی تو بتائیں، ان سب نے جو نا مل کے کوشش کی، اور ادھر پولیٹیشنز یعنی کہ میاں نواز شریف، اور یہ انہوں نے پسے پردہ رہ کے جو نا حمایت کی، اور بہت اچھے طریقے سے کام کیا۔ لیکن ایک چنگاری ہوتی ہے نا، ایک ماچس جلتی ہے، ایک دم سے روشنی ہوتی ہے، اور پھر دیا جل جاتا ہے، اور پھر دیے جل جاتے ہیں، اور پھر روشن روشن ہو جاتا ہے۔ وہ جو پہلی چنگاری تھی نا، وہ اگر کسی کے حصے میں آتی ہے تو اس کو نام ہے AQS لائیو پروگرام۔ عبدالقیوم صدیقی لیڈ کر رہے تھے۔ جب یہ سازش طے کر لی گئی تھی جسٹس کھوسا، چیف جسٹس کھوسا کے، آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں، اور جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ اور یہ سارے تھے، تو اس رات کو کچھ گروپ سے، کچھ ایکچول جو لائرز کے گروپ ہیں، ان کے اندر ایک بات لیک کی گئی کہ یہ لاسٹ ہونے والا، اور یہ چند گھنٹوں کے بعد ہو جائے گا۔ تو عبدالقیوم صدیقی، ناصر اقبال اور حسنات ملک، یہ لوگ بیٹھے، انہوں نے سحری کے وقت میں پروگرام کیا، اور جب وہ پروگرام کیا تو وہ پروگرام سنا، اور پھر یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی، اور سارے وارداتیے ڈیفینسو ہو گئے۔ تو سہرا جو ہے وہ عبدالقیوم صدیقی صاحب کے سر جاتا ہے کہ، اور اس کے بعد پھر یہ پتہ لگا کہ سارے پولیٹیشنز بھی ایکٹیو ہو گئے، جتنے محب وطن لوگ تھے وہ ایکٹیو ہو گئے، اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا فائٹ کی۔ سیکنڈلی جو ہے نا، وہ قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے
ایکسپیرینس تھا بڑا میاں محمد نواز شریف کا. میاں محمد نواز شریف وہ سوچ رہے تھے کہ یار یہ لوگ اتنی ملک دشمنی نہیں کر سکتے کہ وہ میرے خلاف نہ اتنا وہ بغض رکھتے ہوں، لیکن یہ تو ہیں ہی وطن فروش. ٹو بی ویری فرینک، ان میں سیاستدان بھی ہیں، کچھ سیاستدان ہیں یہ فرنٹ والے جو ہوتے ہیں نا، جو گروپس بناتے ہیں جیسے شاہ محمود قریشی ہے، اس ٹائپ کے اور اس طرح کے بہت سارے لوگ، یہ ہیں وطن فروش. اور پھر اس میں ججز بھی ہیں، وکلاء بھی ہیں، پھر سول سوسائٹی کے اندر بھی چھپے ہوئے آپ کہہ لیں کہ کالی بھیڑے ہیں، اور اس طرح کے جو انسانہ کاروباری حضرات جو سٹے باز ہیں، جن کو ہم کاروباری کہہ دیتے ہیں، وہ لوگ بھی ہیں. یہ سارے جو انسانہ ایک ہی ہم خیال ہیں. تو وہ ناکام ہوئے. اور یعنی کہ دونوں چیزیں میں نے سیکنڈلی جو انسانہ میں آپ کو بتاؤں کہ پھر وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر آیا، حالانکہ میاں محمد نواز شریف کے خلاف جو انسانہ جھوٹ کی، مکاری کی، ریاکاری کی سٹل سازش چل رہی ہے، نہیں قبول کر پا رہے، نہیں ہضم کر پا رہے. اعلانات کرتے ہیں جیسے انسان ہوتا ہے نا، بغض میں مارا ہوا ہوتا ہے تو اللہ سے رجوع کر رہا ہوتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، پھر وہ سوچنا شروع ہو جاتا ہے، پھر سوچنا شروع ہو جاتا ہے، لڑ رہا ہوتا ہے. ایسی ہی لڑائی چل رہی ہے. میں اس میں کوئی مذہبی ٹچ نہیں دے رہا، لیکن سمجھانے کے لیے کہ ایک انسان کے اندر لڑائی ہو رہی ہوتی ہے نا، تو ایسی ہی صورتحال چل رہی ہے. اعلانات کر رہے ہیں لیکن وہ بغض کم نہیں ہو پا رہا. اور جو صورتحال بن گئی ہے کہ اگر سپریم کورٹ کی وہ بدتر حالت ہو گئی تھی کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ جیسا شخص نہ تھا تو معاملات ایسے ہو جانے تھے کہ لوگوں نے آتے جاتے جو ہے نا ججوں کو چپیڑے مارنی تھی اور انہوں نے چپ کر کے کھانی تھی. اس لیے کہ جب پلاٹ معاملات فائنینشیل کرپشن کے اندر چھپے ہوں گے تو آپ کی نہ قانونی حیثیت کوئی ہوگی نہ اخلاقی حیثیت کوئی ہوگی، تو پھر چپیڑیں کھانی پڑیں گی جیسے اس وقت میں کھا رہے ہیں. کسی کی جرت ہے کہ کوئی جج کو جو آتے جاتے گالیاں دے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ دونوں باتیں ہو گئی ہیں، انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے. تو مبارک ہو، اور پہرا دیں کہ بہتری کے لیے پہرا دیں. جیسے قاضی فائز عیسیٰ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے سب اور پھر اس کا ثمر پائیں گے، اسی طریقے سے میاں محمد نواز شریف کے لیے بھی 3 دفعہ وہ آئے، اس دفعہ بھی اٹھ کھڑے ہوں تاکہ بہتری کا معاملہ چلے. کیونکہ میاں نواز شریف عمر کے اس حصے میں ہیں کہ وہ بہترین ایک کام کر کے نا صرف ایک راستہ دکھا سکتے ہیں. میری اپنی سوچ یہ ہے، میں نہیں یہ سمجھتا کہ 5 سال کے لیے وہ وزیر اعظم منتخب ہوں، 80-82 سال کے ہو رہے ہوں اور پھر وہ ان کا ایک ٹرم ختم ہو رہا ہو. نہیں، نہ صلاحیت رہتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن گائیڈنس کر سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں پی ایم ایل این کے اندر اگر آپ کوئی شہباز شریف صاحب کے اگر یہ اناؤنس کر دینا میاں نواز شریف کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے، جتنی مخالفت ہو سکے گی نا محب وطن لوگوں کو، وہ کریں گے، ٹکا کے کریں گے. کیونکہ انہوں نے ثابت کیا کہ میں بہت اچھا ایڈمنسٹریٹر ہوں لیکن میں بہت ہی برا جنزانہ پولیٹیشین ہوں. اسی طریقے سے پی ایم ایل این کے اندر دیکھیں کون آ سکتا ہے. فرنٹ پہ لیڈ کیا تھا، لڑائی جھگڑا کیا تھا اور پی ایم ایل این کو اس کا حق دلوایا تھا مریم نواز شریف نے. لیکن اگر کوئی اور بھی کسی کو پسند کرتا ہے تو آئے آگے. کیونکہ اگر یہ کہے نا کہ یہ اب جاگیر چلتی رہے گی تو یہ نہیں چلے گی، یہ شفٹ ہوگی. اللہ پاک صحت دے میاں محمد نواز شریف کو، اس پاکستان کے لیے خیر کا معاملہ ہو. اور قاضی فائز عیسیٰ سے بات شروع کی تھی، میاں صاحب پہ لے آئے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.